السلام علیکم ویورز، سوال ہے عادل ملک صاحب کا لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کل وفاقی کابینہ نے کرمنل پالیسی کی منظوری دی ہے جس کے تحت اب کرمنل کیسز کو 9 ماہ کے اندر حل کرنا ہوگا۔ تاخیر کی صورت میں متعلقہ جج چیف جسٹس کو وضاحت پیش کرے گا۔ سر، اس اقدام پہ حکومت بے شک تعریف کے لائق ہے، لیکن ہمارے ملک میں انصاف کا حصول انتہائی مشکل ہے۔ کیا ایسی پالیسی سے ہم حقیقی طور پہ بھی انصاف حاصل کر پائیں گے؟ اس کے لیے حکومت اور عدلیہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ بھائی، میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ہم زندہ قوم ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے زندہ ہیں، کتنے زندہ لاشوں کی مانند ہیں، کہ 74 سال بعد بھی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ ایک میگزین کا میں نے پرسوں چوتھا والا دیا، اس کی ٹائٹل سٹوری تھی کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اٹ پروٹیکٹس دا رچ اینڈ پنشز دا پور۔ یہ اتنی سی ٹوٹل کہانی ہے۔ وہ کوئٹے والا واقعہ ویڈیو میں پوری دنیا نے دیکھا، اس مدر نے روند کے گزر گیا وہ اس کانسٹیبل غریب کو۔ اب یہ جو ظافر جاہر یا پتہ نہیں جعفر کیا نام اس کا کیس چل رہا ہے، اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، یہ ایک اسلامی جمہوریہ، یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون بے ضمیر لوگ تھے جو آج تک آئے اور جنہوں نے ان بنیادی چیزوں کی، بنیادی ترین چیزوں کی، ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ ظلم پہ قائم معاشرہ، کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرہ نہیں، جہاں انسان کوئی تحفظ نہیں ہے۔ تو باقی جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ حکومت اور عدلیہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، تو اس میں تو کوئی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں خدا کا خوف اور خلق خدا کے لیے درد ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ آپ بڑے سے بڑا قانون بنا لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی ڈنٹنگ پینٹنگ سے اس ملک میں جوہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ویری ویری بیسک جوہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو لپا پوتی ہم کرتے ہیں، آرائشی زبائشی کام، ڈنٹنگ پینٹنگ، اللہ کرے اس سے فرق پڑے اور یہ ہم سمجھ سکیں۔ ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ میں کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا، کہ رب تک پہنچنے کا رستہ جو ہے وہ اس کی مخلوق کے دلوں میں سے گزرتا ہے۔ تو انصاف کے بغیر بڑی بڑی قومیں رل گئیں، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ہیومن ہسٹری ریکارڈڈ جتنی موجود ہے سارا یہی بتا۔ کدھر گیا چنگیز خان؟ اس نے دنیا الٹ پلٹ کے رکھ دی تھی، کوئی شک نہیں، مسلمانوں سمیت اس نے ہر شے تہوالہ کر کے رکھ دی تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ آج منگولیا پتہ نہیں نقشے پہ ہے نہیں ہے تو کس حال میں ہے۔ بہرحال بیسک بات وہی ہے، خدا کا خوف اور خلق خدا کے لیے درد، ہمدردی۔ اس کمرے میں روشنی جل رہی ہے، یہ بلب کہاں سے آیا؟ یہ روغن ڈال کے چراغ جلانے والے لوگ تھے، ایک بڑی کا انسان پورا، یہ بجلی ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، میرے ادھر کمپیوٹر پڑا ہے، میرے اس طرف سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ یہ کیمرہ ہے جس سے یہ نوجوان ہمارا بھائی خاور مجھے کر رہا ہے، فلم بند کر رہا ہے، یہاں اے سی چل رہا ہے۔ یہ سردیوں میں مجھے گرمی مہیا کرتا ہے، گرمیوں میں مجھے ٹھنڈک دیتا ہے۔ یہ جو گھر بنا ہوا ہے، یہ جو پنکھا لگا ہوا ہے، یہ اس گھر میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، سیمنٹ تک کس کی ایجاد ہے؟ گھر کے باہر جو گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ جو سیل فون پڑے ہیں، یہ جو ہم حج اور عمرے کرنے جاتے ہیں جہازوں پہ،
جو دنیا بھر کی ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ ڈبے کے اوپر موت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے کہ یہ اور 10 20 50 سالوں میں یہ آپشنل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انسانی اعضاء تبدیل ہو رہے ہیں جیسے گھوڑے کی نال. ان سب میں ہماری کو کنٹریبیوشن ہے. ایٹم بم بنا لیا، اس پہ پھدکتے پھر رہے ہیں، کس بات پہ؟ وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہیروشیما ناگاساکی میں بھائی استعمال ہو چکا. لائف سیونگ ڈرگس، MRI مشین، ایکس رے مشین، مائکرو ویو اوون، گیس کا استعمال. موسم کے بارے میں پیش گوئیاں، کس کس چیز کا نام لوں؟ اچھا، پھر عجیب و غریب قسم کی سائنسز. وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ آج سے 2000 4000 5000 سال پہلے ہینیبال اور الیگزینڈر وغیرہ کی تصویریں بھی آ جائیں گی. پھر کیا کریں گے؟ تو جنہوں نے جس دنیا کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ کوئی ریل مذاق ہے؟ یہ گڈوں پہ پاکستان بننے کی 14 اگست پہ بلیک اینڈ وائٹ کچھ چلتی ہے فوٹیج، کبھی دیکھا کریں. گڈوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، اونٹوں پہ سواریاں کر اب کدھر پہنچا دیا انہوں نے کام سارا. گیس اپنا بھاپ دیکھ کے ایک گورے کو خیال آیا کہ یار یہ میری دیگچی کا ڈھکن الٹ دیا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں طاقت ہے. یہ کیسے ہوا؟ ٹھنڈے پانی میں نہیں ہوتا، ابلتے پانی میں یہ سٹیم بنتی اور اس میں طاقت ہے. اس نے ڈھکن ہی الٹا دی ہے میری دیگچی کا. اس کا مطلب ہے اگر بڑے پیمانے پہ ہم سٹیم، میں بالکل آپ کو سادہ ترین لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم بڑے پیمانے پہ اگر سٹیم بنا لیں گے بھاپ، اس سے تو پھر لوہے کے ڈبے بھی چل سکتے ہیں. یہ ہوا تو ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ انڈین اسلام اور سعودی اسلام کی بات نہیں میں کر رہا. اسلام، مسلم ورلڈ اینڈ نان مسلم ورلڈ، ٹھیک ہے. اچھا، فرق اتنا ہے کہ مثلا وہاں ہمارے یہاں تو ہمارے آقا نے، حضور نے منع کیا کہ میری قبر کو بھی پوجا پاٹ کا بنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اکابرین کو، روحانی اکابرین کو، بزرگوں کو تو چھوڑیں. یہ کاماں والی سرکار ہے، یہ کتیاں والی سرکار ہے، یہ طوطوں کم والی سرکار ہے، یہ ننگی سرکار ہے. یہ ہوتا نہیں ہے. یہ شیطان کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ. اولادیں مانگنے ان کے پاس جاتے ہیں، علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. یہ دم درود تعویذ، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اسلام آپ کو اسٹیڈ فاسٹنس، صبر کہتے ہیں. چتر کا کے لیٹے رہنا صبر نہیں ہے. صبر ہے مستقل مزاجی، استقلال، اسٹیڈ فاسٹنس، تفکر، تدبر، حصول علم. اور علم کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے یہ دینی ہے یہ غیر دینی ہے. فرمایا چین تک جاؤ تو چین میں جا کے آپ نے کیا پڑھنا تھا؟ وہ غیر دینی علوم بھی پڑھ لیتے نا. آج ہمارا آج بھی جو ہے فوکس، میں حیران ہوتا ہوں کیوں مسلمان گھرانہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے سیکولر سمجھا جاتا ہے. ہمارے گھر میں آج تک کاری ریگولرلی کاری آتا ہے، میری اس کے ساتھ گپ شپ بھی ہے، فیملی ممبر کی طرح. کیا کر رہے ہو؟ ہمارا جن علوم میں دنیا سے مقابلہ چل رہا ہے، تو نہیں کوئی توجہ. لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی بجائے ان کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے. یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ اب حال کیا ہے؟ افغانستان کے بارے میں کیسا پروپیگنڈا نہیں ہوا. باٹم لائن کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ انہیں سے بھیک مانگ رہے ہیں. براہ راست مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں یا انڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں. بچاؤ بھائی ان کو. او بھائی کیا ہو رہا؟ یہ میں انڈین اسلام، چونکہ ہم نے ہزاروں سال تو نہیں، صدیاں ہم نے ہندوؤں کے ساتھ مل جل کے رہے، اور ہندو لفظ ان کی کسی کتاب میں استعمال نہیں ہوا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلی بار یونانیوں نے، اس کے بعد ترکوں نے استعمال کیا. انہوں نے نہیں کبھی اپنے لیے لفظ استعمال کیا.
ان کے ساتھ رہیں. اور جب آپ اکٹھے رہتے ہو تو ایک دوسرے کے کلچر کو انفلوئنس کرتے ہو, رسوم و رواج. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, میں تو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا, تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بھی دیوالیوں میں ہم ان کے شرکت کیا کرتے تھے, ہماری عیدوں پہ وہ ہمارے جس طرح کی شبرات یہاں, وہ سعودی عربیہ میں میں نے دنیا میں تو پتہ نہیں کتنی بار گیا. میں نے تو جو کچھ ہم دین کے حوالے سے پاکستان میں جو کرتے ہیں, یہ پریکٹس میں نے تو نہیں دیکھی کسی اور اسلامی ملک میں.